فرمایا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں تم نے مردہ نہیں کہنا ہے. کیا کہنا ہے؟ بل احیاء، فرمایا بلکہ وہ زندہ ہیں. ولکن لا تشعرون، ہاں ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے. یہ سادہ سا مفہوم آپ پہلے بھی سنتے رہے ہوں گے، اس فقیر سے بھی سنیے، اور اس آیت کے دامن میں کچھ محبت اور عقیدے کے پھول ہیں ان کو بھی چنیے. اللہ نے فرمایا کہ جو میری راہ میں شہید ہو جائے اسے تم نے مردہ نہیں کہنا، حالانکہ وہ اپنی جان کا نذرانہ دیتا ہے تب اس کو شہید کہتے ہیں. جب تک کوئی بندہ زندہ پھرتا ہو آپ نے کبھی شہید کہا ہے؟ جب وہ اپنی جان کا نذرانہ دے چکے اور قبر میں چلا جائے تو پھر اسے شہید کہتے ہیں. مطلب اس پر حکم موت لگ گیا ہے، لیکن صدقے جاؤں اپنے رب کے فرمان پر. فرمایا جو میری راہ میں شہید ہو جائے اسے تم مردہ نہیں کہہ سکتے. اگرچہ اس نے موت کا ذائقہ چکھ لیا پھر بھی زندہ ہے. تو میں نے کہا اس کا سادہ سا مطلب نکلا، میں آپ کی توجہ کا بڑا شکر گزار رہوں گا. اس کا سادہ سا مطلب یہ نکلا کہ کچھ ہیں جو موت کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں. یہ تو ہمیں آیت بتا رہی ہے. اچھا اس دروازے پر کوئی زیادہ رش مجھے نظر آ رہا ہے، کوئی تھوڑا سا رش کم کریں گے آپ حضرات؟ ناراض نہ ہونا بیٹے، تھوڑا جہا پیچھے ہو یار، جگہ دیو. چلو اے ہوں زیادہ نہیں، تھوڑا جہا پیچھے، ایک ایک قدم، ایک ایک قدم. حضور کے سارے دیوانے ایک ایک قدم پیچھے ہو جائے، ایک ایک قدم. واہ زندہ باد. اے ویکھیا نا جی نوجوانوں دی کیا بات ہے جناب. ایک ایک قدم. اور جڑے چھوٹے بیٹے تھوڑا جہا ادھر ہو جاؤ، ادھر ہو جاؤ میرے چاند. اور یہ جگہ ہے نا بیٹے، ادھر ہو جاؤ، ہو جاؤ ہو جاؤ ہو جاؤ. شاباش شاباش. واہ بھائی واہ زندہ باد. اچھا بھائی یہ پیچھے بھی بڑا زیادہ رش ہے خیر سے اور بڑی آوازیں آ رہی ہیں، یہ بھی بند کریں اور پیغام سنیں آپ حضرات. آئیے ذرا پہلی بات آپ نے سنی، اب دوسری بات سنیے. فرمایا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اسے تم نے مردہ نہیں کہنا ہے. دوسری بات بڑی سمجھنے والی ہے. فرمایا جس کو موت اللہ کی راہ میں آئے اسے تم نے مردہ نہیں کہنا. یہاں پر بات ہو رہی ہے موت کی. وہ کہاں آئے؟ اللہ کی راہ میں. تو تم اس بندے کو مردہ کہہ سکتے؟ سوچئے گا تھوڑا سا. اسٹیج والے بھی اور نیچے والے بھی موبائل سے نکلیں کہ تھوڑا سا مہربانی کریں، بالکل میسج بند کرو، فلائٹ موڈا تے لاؤ تو میری گل سنو. میں پہلو بڑا لیٹ ہوں، میں صلاح بنائی بیٹھا تو کوئی شے سنا کے جاواں، تسی بھی تھوڑا جا مزاج رلاؤ، ٹھیک ہے؟ گرامی قدر حضرات، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اسے تو مردہ نہیں کہہ سکتے. یعنی اس کی موت کہاں ہے؟ اللہ کی راہ میں. باقی اس کی زندگی کا سوال نہیں ہے. یہ سوچنے والی بات ہے. باقی اس کی زندگی کا سوال نہیں ہے، صرف یہ دیکھنا ہے موت کہاں آئی. موت اللہ کی راہ میں ہے، باقی زندگی پر تم سوال نہیں اٹھا سکتے. اور ویسے بھی یہ حدیث شریف ہے. فرمایا ان السیف محل للخطایا. فرمایا یہ جو تلوار ہوتی ہے نا جس سے جام شہادت بندہ نوش کرتا ہے، فرمایا وہ بندے کے سارے گناہ ویسے ہی مٹا دیتی ہے. اگر کچھ خطائیں ہوں بھی صحیح تو اللہ تعالیٰ اس کو درجہ شہادت جس کو عطا کرتا ہے اس بندے کے گناہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے. اور ایک حدیث شریف میں ہے اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے اگر کوئی اس کی کمی کوتاہی ہو. تو یہ تو جردہ شہادت ملتے یہ کام تو ختم ہو گیا. لیکن اس کی موت کہاں دیکھنی ہے؟ اللہ کی راہ میں. جس کی موت اللہ کی راہ میں ہو اسے تو مردہ کہہ سکتے. میں اب چیک کروں گا مرید والوں کو کہ کدے کدے مرید بیٹھے ہو. میں نے کہا جس کی فقط موت اللہ کی راہ میں آئے رب اسے تو مرنے نہیں دیتا، تو جس محبوب کی ساری سانسیں اللہ کے لیے ہیں پھر وہ کیسے مر گئے؟ سمجھنے کی کوشش فرمائیں. فرنٹ سیٹوں والوں کی آواز نہیں آئی جیسے آنی چاہیے. وہ پیچھے والے لوگوں میں بڑا ذوق میں نے دیکھا، ہاتھ بھی اٹھائے اور محبت سے بولے بھی صحیح سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے؟ اس بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں. چونکہ یہ آگے ربیع الاول شریف کا مہینہ آ رہا ہے نا، تو ہم نے آمد مصطفیٰ کے نعرے بھی لگانے ہیں. تو یہ کئی کیڑے مکوڑے کھٹمل یہ بیچارے نکلنے والے ہیں تاکہ ان کو بھی تھوڑی سی دوائی دے دی جائے نا. تو میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو آپ زیارت نہیں کر پا رہے، وہ ساؤنڈ والے تنگ ہو رہے ہیں بیٹے. آپ کو تھوڑا سا اگر ادھر ہو جائے تھوڑا سا ہونا تھوڑا جہا. چلو میں بھراواں بھی ویکھ لواں. ہے اللہ آپ کو خوش رکھے، خیر و برکت دے. بزرگاں بھی ویکھ لواں. عتیق بھائی اللہ آپ کو خیر و برکت دے. ادھر دیکھنا بھی میرے پیارے بھائی، دوستان مکرم ان کو بھی دوائی دینا ضروری ہے. ہو سکتا ہے کسی کو علاج ہو جائے اور آرام آ جائے، ٹھیک ہے؟ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو شان و عظمت اس کو سمجھو.
اب کہتا ہے کیسے؟ میں نے کہا جو شہید ہے اس کو رب نے نہیں مرنے دیا. مجھے ایک بات بتا. کہا پوچھو. میں نے کہا بتاؤ شہید کا رتبہ زیادہ ہے یا نبی کا زیادہ ہے؟ تو کہا رتبہ تو نبی کا زیادہ ہے. تو میں نے کہا تھوڑا سا سوچ کے جواب دینا. جس کا رتبہ کم ہے رب نے اسے نہیں مرنے دیا، تو جس کا سب نبیوں سے زیادہ ہے. تو پھر اس کے بارے میں فاضل بریلوی نے صحیح کہا ہے نا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو پھر عقیدہ تو صحیح نکلانا. اچھا یہ شہید زندہ کہاں ہوتا ہے؟ کہا مولانا جب قبر میں رکھتے ہیں تو قبر میں ہی زندہ ہے، اور کہاں ہوگا؟ اچھا اب صورت مسئلہ بدل لیں تاکہ آپ کو لطف آئے اور کئیوں کے چہرے پر بڑی مسکراہٹ آ گئی، مزید آ جائے. میں نے کہا شہید اپنی قبر میں ہو تو وہ زندہ ہے. وہ اپنی قبر میں زندہ ہے، مدینے والا تو ہر بندے کی قبر میں آتا ہے، تو وہ کیسے زندہ ہے؟ صوفی آواز نہیں آئی پترا، تکڑا ہو کے بیٹھ تھوڑا جیا. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کی؟ اس بات کو سمجھو یار، یہ عقیدہ ہوتا ہے، یہ لفظوں سے سمجھا جاتا ہے. منٹ نہ تو سمجھ آ جائے گا. کچھ آئی کہ کوئی نہ آئی. فرمایا جو شہید ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے. اب اتنی بات سن کے آگے چلے گئے. یہ پھول کس نے چننے ہیں؟ کوئی بھی بھابی گل کردا انہوں آگا کھلو اینا گلاں دا جواب دے. کمال والی گل ہے. وہ شہید زندہ ہے؟ کہندا بالکل. میں کہا کمالاں ہو گئیاں. وہ جدی موت اللہ واسطے آوے رب انہوں نہیں مرن دیندا، تے جدی ساری زندگی دیاں قسماں رب چکے وہ کتھے چکی؟ میں کہا قرآن دے وچ ہے. اللہ نے فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. 14واں سپارہ. فرمایا اے محبوب تیری زندگی کی قسم جو تیری شانے نہ سمجھ سکے. تفسیری ترجمہ کرنے لگا ہوں. فرمایا انج پھر دے نے جویں نشئی نشا پی کے پھردا ہوندا ہے. ہائے 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 بولو نا یا سبحان اللہ. دو بندے خوش بڑے بیٹھے نے، بولے نہیں ذرا. خوش بڑے بیٹھے نے. میرا خیال ہے لیٹ فیس لاؤ گے مجھے منظور ہے، لیکن سبحان اللہ کی چپ رہنا اے میں نے منظور کوئی نہیں. گرامی قدر حضرات اس عقیدے کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں. جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اسے فرمایا کہ تم مردہ نہیں کہہ سکتے ہو. اچھا یار یہ نا بات بڑی سوچنے اور سمجھنے والی ہے کہ یار شہید زندہ ہے کیسے؟ اب یہ قرآن مجید کے دلائل سے اور نقطوں سے تو میں بات کر ہی رہا ہوں. ذرا اس کی ایک اور حقیقت نہ بتاؤں آپ کو. میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا. آپ نے فرمایا انی ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں اور دونوں بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. لو ان تمسکتم لن تضلوا، اگر تم نے دونوں کو تھام لیا تو تم کبھی گمراہ ہو سکتے. میرے